اپنی بیوی اپنے بچے کو لیے مجلس میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات؟ سلام عرض کیے، بات چیت کرنے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجیے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. رسول اللہ یہ سوال سن کر مسکراتے کہنے لگے صحابی ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سونا ہوں، میری بیوی سونی ہے اور یہ بچہ گورا پیدا ہوا ہے اور منافقین الزام لگا رہے یہ میرا بچہ نہیں ہے کسی اور عورت کا ہے. ان کے الزام سنتے آقا میں پریشان ہو گیا. آج آپ کے دربار میں آیا ہوں، سرکار فیصلہ فرما دے یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا ہے. صحابی نے کہا اچھی بات ہے. صحابی رسول اللہ نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ جاؤ. حضور نے ان کو بٹھا دیا مجلس میں بیٹھ گئے اور حضور پھر سے اپنی صحابہ سے بات چیت کرنے میں مصروف ہو. یہ صحابی بے چین ہے، حضور گفتگو کر رہے ہیں. اسی اثنا میں اسی وقت میں حضرت امام حسین حجر عائشہ سے نکل کے تشریف لائے. امام حسین کو جیسے ہی دیکھے پورے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب حسین کے لیے. صحابہ کھڑے ہو گئے میرے حسین کے ادب کے لیے. صحابہ کھڑے ہو گئے. پھر یہ جو صحابی اپنی بیوی اپنے بچے کو لے آئے تھے یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے. صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، ان کا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا. امام حسین آئے، حضور کے گود میں بیٹھ گئے. حضور کی ریش مبارک کا داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے. حضور کی داڑھی مبارک سے امام حسین کھیلنے لگے. حضور امام حسین کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے، چاہنے لگے، اپنے سینے اقدس سے لگانے لگے. کبھی گال مبارک کبھی گلے مبارک کو چومنے لگے. امام حسین سرکار کے گلے اقدس میں پکڑنے لگے. ارے یہ نانا نواسے کا پیار چلتا رہا. کچھ دیر بعد امام حسین واپس چلے گئے. پھر صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا اب تک صبر کر سکتا تھا، اب تک صبر کر لیا، اب صبر نہیں ہو رہا ہے. سرکار آج فیصلہ فرما دے یہ کس کا بچہ ہے. تو آمنہ کے لال نے کہا صحابی جا لے جا، یہ تیرا نہیں بچہ ہے. صحابی اٹھے، چھومنے لگے، رشک کرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں گر گئے، قدم مبارک کو چومے. پھر اٹھے بیٹھ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے، اب تو یہ میرا ایمان بن گیا، یہ میرا بچہ ہے. مگر میرے آقا باہر نکلوں گا منافقین تانا دیں گے، گلا پکڑ کے بولوں گا نہیں یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں. میری آقا اگر وہ پوچھے دلیل کیا ہے تو آقا کیا دلیل دوں؟ تو نبی نے کہا صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا تو حسین کے ادب میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو گیا. صحابی سن لے میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہو. نعرہ تکبیر، کہا صحابی سنو میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، جس میں حلالی خون ہوتا ہے، جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے وہی میرے حسین کا ادب کرتا ہے. صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے بیٹے نے میرے حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا؟ یہ اس کے اپنے باپ کے ہونے کی علامت ہے. ذرا غور کرو مسلمانوں، ہم حسین کی محبت میں جلسہ کر رہے ہیں. ارے کوئی تم سے پوچھے جلسہ کیوں کرتے ہو، حسین کے نام پہ کھانا کیوں کھلاتے ہو، حسین کے نام پہ شربت کیوں پلاتے ہو، تو جواب دینا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین کے نام پہ کھانا کھلا رہا ہوں، اسی لیے حسین کے نام پہ شربت پلا رہا ہوں. سوال میرے کھلانے پہ نہیں، سوال تیرے نہیں کھلانے پہ پیدا ہوتا ہے. تو بتا تو کس کا بیٹا؟ جو حسین کے نام کا جلسہ کرنا گوارا نہیں کرتا.
جو حسین کے نام کے کھانے کو، شربت کو تو حرام اور ناجائز کا نعرہ لگ دیتا ہے، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ جو حلالی ہوتا ہے نا وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور آج ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ خون حلالی ہونے کی علامت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کی قسم آمنہ کا لال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے۔ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا راستے میں نے کچھ منافقین کو دیکھا جو مولا علی المرتضی اور آپ کی اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں۔ آقا آپ کے علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عباس کے زبان اقدس سے جیسے یہ کلمات سنے کہ کچھ منافقین علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں تو سرکار جلال میں آئے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا سرکار کا چہرے اقدس گلیر ہونے لگا، لال لال ہونے لگا۔ جلال میں آئے سرکار، جلال میں آ کر سرکار فرمانے لگے سنو سنو، جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولے وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ کتنوں میں سے؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے، تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں پہلا کون ہے جو علی اور اہل بیت کے خلاف بولے؟ کہا وَإِمَّا منافق، میری اہل بیت اور میرے علی کے خلاف بولنے والا منافق ہے۔ منافق فرمایا اگر وہ منافق نہیں ہوگا تو پھر تینوں میں سے دوسرا ہوگا۔ کیا ہوگا دوسرا؟ وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا۔ وہ حلالی اولاد نہیں، حرام کی اولاد ہوگا، وہ کسی اور کی اولاد ہوگا جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ فرمایا اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا، زنا کا بچہ بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ تیسرا ہوگا۔ کیا؟ فرمایا وَأُمُّهُ لِغَيْرِ، اس کی ماں نے حالت ناپاکی میں صحبت کر کے ناپاک خون سے اس کو پیدا کیا ہوگا، ناپاک خون سے پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس کی رگوں میں پاک خون نہیں، گندا خون دوڑ رہا ہوگا، تبھی تو وہ اہل بیت کے خلاف ہوتا ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں، اہل بیت کے خلاف بولنا بھی نہیں اور بولنے والوں کی بات سننا بھی نہیں۔ جو اہل بیت کے تعلق سے بد کلامی کرتے ہیں غدار ہے، غدار۔ کئی بے وقوفوں، نالائقوں، گدھوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی تقریروں میں کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ، یزید کو رحمت اللہ علیہ بول رہے، نعوذ باللہ من ذالک، یزید کو امیر المومنین بول رہے، کتے۔ ارے ظالموں، تمہیں یزید سے آخر اتنی محبت کیوں ہے؟ یزید سے تمہیں اتنا پیار کیوں ہے؟ جبکہ یہی قوم جو یزید کو رحمت اللہ علیہ اور امیر المومنین کہہ رہی ہے، یہی منحوس، یہی ملعون، یہی کتے میرے حسین کو غلطی پر کہہ رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ غور کرو۔ بات یہ ہے کہ جن کی رگوں میں حرامی خون دوڑتا ہے، جن کا باپ ایک نہیں ہوتا، جن کے نطفے میں فرق ہوتا ہے، وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ اور امام حسین کو غلطی پہ ہے۔ ایسا ہے یہ ان کے ناجائز ہونے کی علامت۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے بچے، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ کون ہے اہل بیت؟ کیا شان ہے اہل بیت کی؟ ارے میرے بھائی، آپ ذرا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ذرا غور کرو۔ ہمارے بھی گھر میں بچے بھوکے رہتے، بھوک سے پیاس سے جھولے میں لیٹ کے یہ بچے روتے، روئے تو دادا آواز دیتے بیٹے بچے کو جلدی سے دودھ پلاؤ، بہو کو بولتے دودھ پلاؤ، اپنی بیوی کو بولتے ارے بچہ رو رہا جی ذرا کچھ بھی کرو اس کا جلدی، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو
شیشی جو کچھ بھی کرو جلدی کرو. بچے کو رونے مت دو. تڑپتے دادا تڑپتے, نانا تڑپتے, بابا تڑپتا, ماں تڑپتی, دادی تڑپتی, نانی تڑپتی, بچے روئے تھے. مگر ذرا غور کرو, روئے تو کیا کرتے, تڑپ کیا حد ایک ہی ہے, ماں اپنا دودھ پلاتی یا نہیں تو دادی لا کے اس کے منہ میں جو ہے دودھ کی شیشی رکھتی, یا اس کا باپ رہا تو اس کے منہ میں نپل لے کے آ کے رکھتا, رکھ کے اس کی پیاس کو, اس کی تڑپ کو بجھانے کی کوشش کرتا. مگر قربان جاؤ میرے حسین کے, قربان جاؤ میرے مولا امام حسن کے. ارے کل مدینے میں ایک وقت ایسا بھی آیا, قحط پڑ گیا, اتنا قحط پڑا, اتنا قحط پڑا کہ گھروں میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. ایسے وقت میں امام حسن امام حسین رو رہے ہیں. نبی مکرم علیہ السلام نے کانوں میں آواز پڑی کہ مولا امام حسن حسین رو رہے ہیں. حضور چھٹ گھر سے باہر نکلے, پوچھے بیٹی فاطمہ کیا ہوا, حسنین کریمین کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگی بابا جان یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں, شدت پیاس نے ان کو رلایا ہے. نبی نے کہا بیٹی دونوں کو باہر لاؤ. باہر لایا گیا. حضور اپنے گود میں دونوں بچوں کو لے لیے, لے کر پوچھنے لگے اے مدینے والوں آج میرے بچوں کو پانی پلا دو, بروز محشر میں تمہیں جام کوثر پلا. صحابہ اکرام اپنے گھروں سے مشکیزیں اٹھا لے آئے, لے آ کے رسول اللہ کے سامنے اڈیلنے لگے. مشکیزوں سے ایک قطرہ پانی نہیں نکلا. جو قحط رسول اللہ کے گھر میں تھا وہی قحط صحابہ کے گھر میں تھا, کیونکہ پورے مدینہ پریشان تھا, پورا مدینہ پریشان تھا. کسی کے پاس کھانے کو نہیں تھا, کسی کے پاس پینے کو نہیں تھا. مگر اب صحابہ سوچنے لگے کہ ان پیاروں کا کیا ہوگا, ان دو نواسوں کا کیا ہوگا, ان دو بچوں کا کیا ہوگا, ان کی پیاس کیسے بجھائی جائے گی. تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا, آمینہ کے لال نے کیا کیا, مولا امام حسن سے کہا بیٹے حسن اپنا منہ کھولو. امام حسن منہ کھولتے ہیں تو مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین حسن کے منہ میں رکھ دی. کہا میرے پیارے چوس لے, جتنا چوسنا چاہتا ہے. صبح کی پیاس پانی سے بجھائی جائے گی اور تمہاری پیاس شربت جام نبوت سے بجھائی جائے گی. تمہاری پیاس شربت جام نبوت سے بجھائی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر امام حسن خاموش ہوئے, ان کو دے دیا. پھر امام حسین کو گود میں لیا, پخلوں کے بل پکڑے, پکڑ کر کہا بیٹے میرے حسین منہ کھول دو. امام حسین نے منہ کھولا. رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھا, اپنا لعاب مبارک چوسنے کو کہا. حضرت امام حسین لعاب مصطفیٰ چوس چوس کر اپنی پیاس بجھا دی. ساری دنیا کے بچے دودھ پی کر پیاس بجھاتے ہیں, میرے حسنین کی یہ شان ہے, وہ مصطفیٰ کا لعاب پی کر پیاس بجھاتے ہیں. یہ ایسی شان والے بچے ہیں میرے بھائی, جن کے ساتھ بدسلوکی نہیں کیا جا سکتا. ان سے صرف بہت پیار کرو, ان کی تعریف کرو, ان سے محبت کرو. اتنی محبت, اتنی محبت, اتنی محبت کہ مر جاؤ ان کی محبت. کیونکہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من مات فی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں مر گیا, جو آل محمد کی محبت میں مر گیا, فدخل الجنہ, جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو گیا. آل محمد کی محبت میں مرنا جنت میں داخل ہونا ہے. پھر ایک روایت میں آیا فی من مات فی حب آل محمد فمن مات شہیدا, بس وہ شہادت کی موت. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, شہادت کی موت ہے, اس کی موت. ان سے محبت کرو میرے بھائی, پیار کرو, ان کو چاہو. اچھا یہ کیسے لوگ ہیں ذرا غور کرو. بس اب ایک آخری بات سنو, مگر اس سے پہلے ایک وعدہ کرو, ایک وعدہ کرو میرے پیارے بھائی. بول ذرا, کڑوا ہے, کڑوا ہے, کڑوا. بول قبول کریں گے. کون کون قبول کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. بس چھوڑ دو, کئی لوگ پکڑے گئے.
ایک میری گزارش ہے، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، مومن وہی ہے جو مومن کا بھلا چاہے، مومن کا برا نہیں چاہ سکتا، مومن کا بھلا چاہتا ہے۔ اور تمہارا پیسہ تمہیں جتنا زیادہ عزیز ہے اس سے زیادہ عزیز تمہیں تمہاری جان ہے نہیں؟ تمہیں تمہارا کاروبار جتنا محبوب ہے اس سے کروڑ درجہ محبوب تمہیں تمہاری جان ہے۔ چاچا ذرا اس کو ڈالتے رہنا، جاتے وقت ذرا مجھے بھی تھوڑا مجھے بھی دینا، میں بھی ایسے ہاتھ میں ڈالوں گا، چننا رگڑوں گا اور کھاؤں گا۔ اور اب میری عمر 42 چل رہی، یہ رگڑوں گا کھاؤں گا، 50 میں مر جاؤں گا۔ جڑدے کھانے والے جلدی مر جاتے ہیں، بولو سبحان اللہ، میں کھا کے بلائیں۔ میں یہی پتا لے رہا تھا، چچا کھا نہیں چکا، میں یہی بتلا رہا تھا، تمہارا کو تمہاری جان زیادہ عزیز ہے، کاروبار سے زیادہ، پیسے سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مگر تمہاری جو موت کے گھاٹ اتارنے والی چیز ہے زردہ۔ یہ زردہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ موت کے گھاٹ اتارنے، یہ ایک مانو ہے، زہر ہے، زہر، یہ گٹکا، یہ زہر ہے، یہ سگریٹ، یہ زہر ہے، زہر۔ سگریٹ بیچنے والا خود سگریٹ کی ڈبی کے اوپر سڑے ہوئے پھیپھڑے ڈال کے بیچا، کیا بول رہا ہے؟ یا تو تیرے بھی پھیپھڑے ایسی سوچے دے، بول رہا، بولے تو اپنا میاں بھائی ہوئے تو ہوئے رہے، آپ پہلے بول رہا۔ گٹکے بیچنے والا خود گٹکے بیچتے وقت گٹکے کی پوڑی کے اوپر کینسر کے پھوڑوں کی فوٹو ڈال کے بیچ رہا۔ ارے یہ کھائے تو کینسر ہوتا، کینسر، جلدی مر جاتے۔ 70 سال کی عمر میں مرنے والا زردے کھایا 55 میں مر جاتا، 60 میں مرنے والا زردے کھایا 45 میں مر جاتا۔ مگر ہمارے بھائی سننے کی تیاری نہیں، مرے تو مرے جی، جلدی مریں گے، جلدی مر جائیں گے، جلدی مر جائیں گے۔ اللہ میں جلدی مرنا چاہ رہا ہوں میرے مولا، یہ سب اے اللہ میں جلدی مرنا چاہ رہا ہوں میرے اللہ، آج میں ایک ڈبی سگریٹ پی رہا ہوں، اے اللہ کل سے 2 ڈبی سگریٹ پلا دے میرے کو میرے مولا، میں 60 تک جینا نہیں چاہ رہا ہوں میرے مولا، میں اپنے بچوں کی شادی دیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں میرے مولا، میں اپنی بیوی کو اپنا رکھنا نہیں چاہ رہا ہوں، اے اللہ میں اس کو سفید ساڑی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو کسی اور سے شادی کرا دینا چاہ رہا ہوں میرے مولا، میں کو جلدی مار دے، 2 ڈبی سگریٹ پی رہا ہوں۔ مذاق نہیں کرنا، آپ حضور کو لوٹو یاد کیے لوٹو، مگر خدا کی قسم میری بات ہے۔ ابھی آیا میں ہمارے شاہنواز بھائی، چائے پیو ذرا، چائے پیو تو کچھ ضبط کرو، چائے پینے میرے کو ڈر ہو رہا، پیو پیو بول کے زبردستی کرے، مولانا شاہ امام صاحب بولے کتنی یا کتنی ڈر ہو رہا، ایسیڈیٹی ہو جاتی چائے کے، تو راتوں کی نیند نہیں، دن کا چین نہیں، پھر اوپر سے چائے ایسیڈیٹی۔ ہم لوگ اب چائے پینے ڈر رہے، تم لوگ اب سگریٹا بھی پی جا رہے، کڑے بھی کھا جا رہے، گٹکے بھی کھا جا رہے۔ یہ جو آپ یہ جو گردہ کھانے کے بعد میں ڈال کے آپ سمجھ گیا وہ اچھا ہے، کیمیکل ہے، کیمیکل وہ گردے میں کیمیکل جو کھائے تو مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ کیمیکل کا ہے، وہ کیمیکل تمہارے پھیپڑوں کو اندر جا کے گلا دے رہا، کیونکہ تم اب اندر کا سسٹم دکھ رہا ہے، سسٹم دیکھ رہا ہے اندر کا۔ یہ چاچا اس میں ہتھیلی میں ڈال کے رگڑ دیتے، اس کو کیا کرو ڈال کے یہاں رگڑو، 3 دن کے بعد میں چھالا آنا شروع ہو جاتا۔ یہ حال یہاں کی چمڑی کا ہے تو اندر کی چمڑی کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ نازک پارٹ سے بالکل وہ پھیپڑے، کلیجی، تملے، تلی، دل، گردے، نازک آئٹم ہے وہ، ان لوگ سنبھال کے رکھنا،
جو میں ڈالتے جا رہے کبھی دھواں اندر، جردہ اندر، سگریٹ اندر، اپنی اولاد کو بڑا ہوئے سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ 35 سال کی عمر میں جو روز بیوہ کرنا ہے تو کہاں؟ اماں کے آنکھوں کے سامنے میت نکل رہا ہے تو دردے کھانا، باپ کے کندھے پہ جنازہ اٹھانا ہے تو سگریٹ پینا، شراب پینا۔ مت کرو میرے بھائی اللہ کے واسطے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ مسلمان لوگ کیسا کیے؟ حضرت خالد بن ولید ایک وقت میں 45 ہزار کافروں سے لڑے، ایک ہی وقت، ایک ہی دن میں 45 ہزار کافر ایک طرف خالد بن ولید ایک طرف۔ یہ ہے جوانی، یہ ہے جوانی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی ایک گھڑا یا کندھے پہ اٹھا لیا، ایک فلور چڑھا رکھ کے، کیا ہوا رے جاتا کیا؟ یہاں سے لے کے وہ کونے تک بھاگا، کتا پیچھے پڑا، بول کے گریا، کتا جا کے مر گیا، بھاگتے بھاگتے مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ گردے کھاتے کھاتے اندر پورے کھوکھا تک، اندر کچھ بھی قوت نہیں ہے، باڈی کے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ میرے کو جنے پوچھے مولانا آپ تقریر میں اتنا چیختے کہیں کچھ ہی بولے، بولا میں زردے نہیں کھاتا، میں اس لیے چیختا، زردے کھائے تو کی آواز نہیں نکلتی، گٹکے کھائے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، اتنی قوت نہیں رہتی۔ ایکسرسائز ڈبل نہیں اڑا سکتے اپنے، یہ جتنے زردے کھانے والے ان کو جیم میں لگا کے ڈال رہے ہیں، 2 کلو کا ڈبل نہیں اڑا سکتے۔ آپ کو مر جاتا ہے، انہیں ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکتا، نہیں یوں کرا تو یوں چھو جاتا تھا، نہیں تو انہیں چلے جاتا تھا۔ شادی ہو گئی، 4 سال تک بچے نہیں ہیں، 2 سال بچے نہیں ہیں، 5 سال ہو گئے بچے نہیں ہیں، 8 سال ہو گئے بچے نہیں ہیں، 10 سال ہو گئے بچے نہیں ہیں۔ پہلے ایسا پرابلم ایک آدمی کو ہوتا تھا 100 میں ایک آدمی کو ہوتا تھا ایک پرابلم، بچے نہیں ہیں۔ اب 100 شادیاں کرے تو 40 کو یہ پرابلم ہے، 40 کو 5 سال، 6 سال، 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کئی کو نہیں ہو رہی، کیونکہ گٹکے کھانے، سگریٹ پینے، زردے کھانے سے اندر سے جو مادہ منویہ میں جو قوت، جو جنگ، جو اس کے اندر اسپمپس ہونا چاہیے، وہ پورے وہ کیمیکل کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ عورت کا قصور نہیں ہے اس میں، اولاد نہیں ہو رہی تو مرد کا قصور ہے، زردے کھا رہا نالائق، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے چھوڑ دو یہ گٹکے۔ آج کے بعد کسی کا منہ لال نہیں دکھنا، آج کے بعد کسی کے منہ میں زردہ نہیں دکھنا، آج کے بعد کسی کے منہ میں سگریٹ نہیں دکھنا۔ کون ہے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت؟ کون ہے ہم؟ حضرت امام حسین کے غلام، ہمارے آقاؤں کے ہم غلام ہیں، اور اتنے بدترین حرکت ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں گھر کے اندر 5 آدمی ہیں، ایک جگہ کھاتا زردہ، 4 جنے سے گالیاں لیتے، زردہ کھانا، زردہ کھانا، زردہ کھانا بولا۔ یہاں تو بابا بھی کھاتا، بیٹا بھی کھاتا، داماد بھی کھاتا، بھوٹی بھی کھاتا، خالہ بھی کھاتا، مامو بھی کھاتا، بھانجا بھی کھاتا، خالو بھی کھاتا، جھارکھنڈ میں پھوپھا بھی کھاتا، دادا بھی کھا رہے، پوتا بھی کھا رہا، دادا کھا کر دادا پوتے ایک ہی عمر میں پھوک رہے۔ مت کرو ایسا، اللہ کے نام سے یہ گندی حرکتیں ختم کرو۔ مسجد کے امام صاحب بھی کھا رہے، مصلی بھی کھا رہے، اس لیے بولا میرے کو جو میں بھی کھاتا ہوں۔ مت کرو میرے بھائی، یہ جان لینا چیز ہے۔ خودکشی ہے یا خودکشی؟ خودکشی 2 طریقے کی ہے۔ ایک خودکشی ہے باڈی میں کود کے چکا جب مر جانا، تالاب میں کود کے مر جانا، آگ میں کود کے مر جانا، دیوار سے کود کے، بلڈنگ سے کود کے مر جانا، یہ خودکشی ہے۔ دوسری خودکشی ہے زردے کھانا، گٹکے کھانا، سگریٹ پینا، شراب پینا، اس میں جلدی مرتے ہیں، اس میں ڈبتے 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 مرتے۔ یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے۔ ایسے دونوں خودکشیاں بھی اللہ کے نزدیک حرام ہے، حرام۔
مت کھاؤ اللہ کے واسطے، چھوڑ دو یہ جردے کھانا، یہ سگریٹا پینا، یہ گٹکے کھانا، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نہیں چھوڑتے ہاتھ اٹھاؤ۔ ٹیسٹنگ کیا، ٹیسٹنگ چھوڑ دیں گے ایک بچہ آگے کا سامنے بیٹھا، یہ اتنی دور بیٹھا، یہ بچہ بیٹھا، مچھلی کی کھانے کو نہیں کھاتا، شریف نہیں ہے، دور بیٹھا، اتنی دور بیٹھا۔ مولانا خیریت کیسے ہیں آپ؟ پوچھا، منہ میں سے سردے کی بو نکلی، میں ناک کو ہاتھ لگا کے مبلا میں کھولے، اب تک میں خیریت سے ساتھ تیرے منہ کی بو جو میرے ناک میں گھسی نہ، یہ میری خیریت خراب ہو گئی بتا۔ اتنی دور بیٹھ کے میری خیریت پوچھا تو میری خیریت خراب ہوئی۔ بیگم کو جا کے خیریت پوچھا تو کیا حال ہو رہا ہوگا؟ مردہ نکل رہا ہوں، اللہ کس کو دے دیا یہ غارت کا مولا؟ منہ میں سگریٹوں کی بو، زردوں کی بو، بیگم آئی لو یو۔ بیگم بولتی ہیں ایسی محبت کرنے سے مردے تو جلدی مر گیا تو اچھا محبت کرنے سے مت کرو میرے بھائی، اچھے انسان بنو یار، اچھے انسان بنو، کامل بنو، سب گندی چیزیں چھوڑو۔ رسول اللہ ارشاد فرمائے جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو پسینے کی بدبو لے کر مت جاؤ، نہا دھو کر خوشبو لگا کے جاؤ، تاکہ عورت کے ذہن میں کسی اور مرد کا خیال نہیں آتا۔ خوشبو لگا کے جاؤ سرکار، انہیں پوری دنیا کے مردوں پہ اپنے شوہر پہ فخر کرنا، میں اتنے اچھے شوہر کی بیوی ہوں بول کے۔ یہاں دیکھو سرکار بول رہے ہیں خوشبو لگا کے جاؤ، اور سرکار ہو کر سرکار کے جسم میں قدرتی طور پہ خوشبو تھی۔ حضور اگر کوئی پیشاب فرما دے، گول فرما دے تو حضور کے بول مبارک سے پیشاب سے 8 دن تک 10 دن تک خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی 10 دن تک، بعض روایات میں 1 مہینے تک خوشبو آتی۔ حضور اتنی خوشبو کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی سرکار اپنے جسم پر مشک عطر لگاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ خوشبو والے ہو گئے پھر سے خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اگر میری بیویوں کا خیال نہیں ہوتا تو میں ہرگز خوشبو نہیں لگاتا، یعنی کہ میں اپنی بیویوں کی خاطر خوشبو لگاتا۔ سرکار خوشبو والے اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور ہم لوگ اتنے گندے لوگ ہیں، بیوی کا لے جاتے خرید، جسم میں پسینے کی بدبو، منہ میں سردے کی بدبو۔ بیگم بولتی اللہ اللہ اس کو بنا لے، اللہ اس کو بنا لے۔ مکروہ کام کرتے رہتے ہیں، مت کرتے ہیں، تاکہ اپن مومن کون ہے؟ کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، تم شان والے ہو، عزت والے ہو، عظمت والے ہو، رتبے والے ہو، درجے والے ہو۔ چلر کاماں، گندی حرکتیں، چھوٹی حرکتیں مت کرو، اعلیٰ درجے کے بنو، اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے، ادب والے، محبت والے، پیار والے، خوشبو والے، بیویوں کا بچوں کا لحاظ اور خیال رکھنے والے۔ کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آئیے چلتے ہیں، ایک آخری بات سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ایک شخص آیا، وہ آیا تھا مدینے کے باہر سے، وہ مدینے میں نہیں رہتا تھا، مدینے کے باہر رہتا تھا، کافر،
رسول اللہ کی خوب تعریفیں سن کے آیا، یہ سوچ کر آیا تھا جیسا ان کو سنا ہوں ویسا اگر پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ مدینے میں آیا، آگے ایک صحابی سے پوچھنے لگا ذرا بتاؤ یہ محمد کدھر رہتے ہیں؟ جیسے ہی سنے صحابی اتنا روئے کہ روتے روتے صحابی پر غشی تاری ہو، پھر وہ آگے بڑھ گیا، کسی اور سے پوچھا وہ بھی رونے لگے، پھر کسی اور سے پوچھا وہ بھی رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ حضور قضا فرمائے ابھی کچھ ہی دن ہوا، سارے صحابہ کے دلوں میں غم مصطفیٰ تازہ تھا، حضور کی وصال کا غم تازہ تھا، سب رو رہے ہیں۔ پھر کسی نے ایک ہمت کر کے بتا دیا کہ محمد سے ملنا ہے، اس گھر پہ چلا جا، وہاں محمد مل جائے گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس گھر پہ گیا، جا کر آواز دینے لگا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، آواز کیا، مولا علی المرتضیٰ دوڑے بھاگے تشریف لائے، پوچھنے لگے اے شخص کیوں ایسے پکار رہا ہے، بتا کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگا میں پیارے محمد کی تعریفیں سن کر آیا ہوں، ذرا مجھے ان سے ملا دو، میں ان کو جیسا سنا ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی رونے لگ گئے، کہا کہ بھائی سب سے پوچھ رہا ہوں، سب روتے جا رہے ہیں، آخر بتاؤ بات کیا ہے کہ آپ بھی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا سن تو جس سے ملنے آیا ہے وہ ابھی ہماری آنکھوں سے پردہ فرمائے ہیں، ظاہری حیات سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر اب وہ بھی رونے لگا، اپنے ماتھے پر ہاتھ پیٹ کر افسوس کرنے لگا، کہنے لگا ہائے میری بدنصیبی، میں ان کو نہ دیکھ سکا جن کا میں دیوانہ ہو گیا، میں ان کو نہ دیکھ سکا جن کا میں دیوانہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے واپس جانے لگا، مگر یہ در علی ہے، یہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، یہ مشکل کشا کا در ہے، یہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ حضرت علی نے کہا اے جانے والے ادھر آ، میں تجھے محمد سے تو نہیں ملا سکتا مگر ان کا جلوہ تو دکھا سکتا۔ کہا علی دکھا دو، کہا تو یہ محسوس تو کر سکتا ہے کہ محمد کا چہرہ کیسا ہے، ان کے قدم مبارک کیسے تھے، یہ تو محسوس تو کر سکتا ہے، ذرا رک جا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی اپنے گھر کی طرف پلٹے، کہا بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ، مولا امام حسن حسین ہے۔ علی نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا، کہا اس بچے کو دیکھ لے، اس کا نام حسن ہے، یہ ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے، اس بچے کو دیکھ لے، اس کا نام حسین ہے، یہ کمر سے لے کے پیروں تک ہو بہو مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے پیارے بھائیوں، انہیں شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا، یہ ہو بہو سرکار کی طرح۔ حضرت امام حسن سر سے لے کے کمر تک اور مولا امام حسین کمر سے لے کے قدوم مبارک تک مکمل طور پہ سرکار ہو بہو شبیہ سے شبیہ، جلوہ تھے مصطفیٰ، ہو بہو سرکار دو عالم۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ان سے محبت کرو، ان کو چاہو، ان کی فاتحہ کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حسین یا حسین یا علی یا علی کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ ارے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کی طرف نسبت دے کر نہیں، بچوں کے نام رکھنا ہے، علی و فاطمہ کی نسبت دے کر رکھو، حضرت حسن و زینب کی نسبت دے کے رکھو، حضرت حسین و سکینہ کی نسبت دے کے رکھو۔ انشاءاللہ بچوں میں ان کی تاثیر پیدا ہوگی، وہ بچوں کے صدقے میں بیڑا بھی پار ہو جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔